بلند ترین اخلاق اور پسندیدہ ترین اعمال کے بارے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صل علی محمد وآلہ وبلغ بإیمانی اکمل الایمان واجعل یقینی افضل الیقین۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمارے ایمان کو کامل ترین ایمان تک پہنچا دے، ہمارے یقین کو بہترین یقین قرار دے دے۔ وانتہی بنیتی الی احسن النیات وبعملی الی احسن الاعمال، اور ہماری نیت کو بہترین نیت اور ہمارے اعمال کو بہترین اعمال تک پہنچا دے۔ اللہم وفر بلطفک نیتی وصحح بما عندك یقینی واستصلح بقدرتك ما فسد منی۔ خدایا اپنے لطف و کرم سے ہماری نیت کو خالص بنا دے، اپنے کرم سے ہمارے یقین کو مستحکم قرار دے دے، اور اپنی قدرت کاملہ سے ہمارے بگڑے معاملات کی اصلاح کر دے۔ اللہم صل علی محمد وآلہ واکفنی ما یشغلنی الاہتمام بہ۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمارے لیے ان امور میں کافی ہو جا جن کا خیال ہمیں مشغول بنائے ہوئے ہے۔ واستعملنی بما تسألنی غدا عنہ واستفرغ ایامی فیما خلقتنی له، اور ہمیں ان کاموں میں لگا دے جن کے بارے میں تو کل سوال کرنے والا ہے، ہمارے روز و شب کو اس کام کے لیے خالی کرا دے جس کے لیے تو نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وَأَغْنِنِي وَأَوْسِعْ عَلَيَّ فِي رِزْقِي وَلَا تَفْتِنِّي بِالنَّظَرِ وَأَعِزَّنِي وَلَا تَبْتَلِيَنِّي بِالْكِبْرِ۔ ہمیں غنی بنا دے اور ہمارے رزق میں وسعت دے دے، اور ہمیں احتیاج و دست نگری میں مبتلا نہ کر، ہمیں عزت و توقیر دے لیکن غرور میں مبتلا نہ ہونے دینا۔ وعبدني لك ولا تفسد عبادتي بالعجب وأجر للناس على يدي الخير۔ ہمیں عبادت میں مصروف کر دے لیکن ہماری عبادت کو خود پسندی سے برباد نہ ہونے دینا، لوگوں کے لیے ہمارے ہاتھوں پر خیر جاری کر دے۔ ولا تمحقه بالمن وهب لي معالي الأخلاق واعصمني من الفخر۔ لیکن اسے احسان جتانے کے ذریعے برباد نہ ہونے دینا، ہمیں بلند ترین اخلاق عطا فرما دے لیکن فخر و مباحات سے محفوظ رکھنا۔ اللهم صل على محمد وآله ولا ترفعني في الناس درجة إلا حططني عند نفسي مثلا۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور لوگوں کے نزدیک ہمارے کسی درجے کو بلند نہ کرنا جب تک خود ہمارے نزدیک ہمیں پست نہ بنا دینا۔ ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها، اور ظاہری طور پر کوئی عزت نہ دینا جب تک نفس کے اندر احساس ذلت نہ پیدا ہو جائے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد ومتعني بهدى صالح لا استبدل به۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمیں اس صالح ہدایت سے نواز دے جس کے بدل کی خواہش نہ ہو۔
وطريقة حق لا أزيغ عنها ونية رشد لا أشك فيها، اور وہ راہ حق بتا دے جس سے انحراف نہ کیا جا سکے، اور وہ نیت صالح عطا فرما دے جس میں کسی شک کی گنجائش نہ ہو۔ وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك فإذا كان عمري مرتعا للشيطان، اور مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک زندگی تیری راہ میں خرچ ہوتی ہے، اس کے بعد اگر اس کے شیطانی چراگاہ بن جانے کا امکان پیدا ہو جائے فاقبضني إليك قبل أن يسبق مقتك إلي أو يستحكم غضبك علي، تو مجھے اس دنیا سے فوراً اٹھا لینا قبل اس کے کہ تیرے غضب کا رخ میری طرف ہو یا تیرا غضب میرے حق میں مستحکم ہو جائے۔ اللهم لا تدع خصلة تعاب مني إلا أصلحتها، خدایا میرے اندر کوئی عیب دار خصلت نہ چھوڑ دینا جب تک اس کی اصلاح نہ کر دے، ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها، ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها، اور کوئی ایسی بری عادت جس پر میری سرزنش کی جا سکے اسے درست کیے بغیر نہ رہنے دینا، اور کوئی ناقص کرامت نہ چھوڑ دینا جب تک اسے مکمل نہ کر دینا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وأبدلني من بغضة أهل الشنآن المحبة، خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور ہمیں دشمنوں کی عداوت کے مقابلے میں محبت، ومن حسد أهل البغي المودة ومن ضنة أهل الصلاح الثقة، اور اہل ستم کے حسد کے مقابلے میں مودت عطا فرما، اور نیک کرداروں کی بدگمانی کے بدلے اعتماد عطا فرما، ومن عداوة الأدنين الولاية ومن عقوق ذوي الأرحام المبرة، اور قریب لوگوں کی دشمنی کے بدلے محبت عطا فرما، قرابت داروں کی نافرمانی کو حسن سلوک سے بدل دے، ومن خذلان الأقربين النصرى ومن حب المدارين تصحيح المقام، اور عزیزوں کی کنارہ کشی کو امداد میں تبدیل کر دے، خوش آمدیوں کی محبت کو سچی محبت میں تبدیل کر دے، ومن رد الملابسين كرم العشرة ومن مرارة خوف الظالمين حلاوة الأمنا، اور ساتھیوں کے اہانت آمیز برتاؤ کو بہترین معاشرت میں بدل دے، اور ظالمین کے خوف کی تلخی کے بدلے امن و سکون کی حلاوت عطا فرما۔ اللهم صل على محمد وآله واجعل لي يدا على من ظلمني ولسانا على من خاصمني، خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے ظلم کرنے والے کے مقابلے میں قوت، جھگڑا کرنے والے کے مقابلے میں زبان گویا، وظفرا بمن عاندني وهب لي مكرا على من كايدني، دشمن کے مقابلے میں کامیابی، مکاری کرنے والوں کے مقابلے میں حسن تدبیر، وقدرة على من اضطهدني وتكذيبا لمن قصبني وسلامة ممن توعدني، دباؤ ڈالنے والوں کے مقابلے میں قدرت، بدگوئی کرنے والوں کے مقابلے میں جھٹلانے کی قوت، دھمکانے والوں کے مقابلے میں سلامتی، ووفقني لطاعة من سددني ومتابعة من أرشدني،
ہدایت کرنے والوں کی اطاعت کی توفیق، راستہ دکھانے والوں کے اتباع کی صلاحیت عطا فرما۔ اللهم صل على محمد وآله وسددني لأن أعارض من غشني بالنصح۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے توفیق دے کہ میں فریب کرنے والوں سے نصیحت کا معاملہ کروں۔ وأجزي من هجرني بالبر وأثيب من حرمني بالبذل وأكافي من قطعني بالصلاة۔ ترک تعلقات کرنے والوں کے ساتھ نیکی کروں، محروم کرنے والوں کو عطا کروں، قطع تعلق کرنے والوں کا بدلہ تعلقات سے دوں۔ وأخالف من اغتابني إلى حسن الذكر وأن أشكر الحسنات وأغضي عن السيئات۔ اور غیبت کرنے والوں کا جواب بہترین ذکر خیر سے دوں، نیکیوں کا شکریہ ادا کروں اور برائیوں سے چشم پوشی کروں۔ اللهم صل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے صالحین کا انداز عطا فرما۔ وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرات۔ متقین کی زینت کا لباس مرحمت فرما تاکہ میں عدل کو منتشر کروں، غصے کو ضبط کروں، آتش جنگ کو بجھا دوں۔ وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة۔ اختلافات کرنے والوں کو آپس میں ملا دوں، آپس کے اختلافات کی اصلاح کروں، نیکیوں کو عام کروں، برائیوں کی پردہ پوشی کروں۔ ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح۔ مزاج کو نرم رکھوں، کاندھوں کو جھکائے رکھوں، سیرت کو بہترین رکھوں، انداز سلوک کو پرسکون رکھوں۔ وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير۔ اخلاق کو پاکیزہ رکھوں، فضیلت کی طرف قدم آگے بڑھاؤں، فضل و کرم کو اختیار کروں، لوگوں کو سرزنش نہ کروں۔ والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإنعاز۔ غیر مستحق پر بھی احسان کروں، حرف حق کہوں چاہے کسی قدر مشکل کیوں نہ ہو۔ واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي۔ اور اپنی گفتار و کردار کی بھلائی کو کم سمجھوں اگرچہ وہ زیادہ ہو، اور شر کو زیادہ سمجھوں چاہے کسی قدر قلیل کیوں نہ ہو، وہ قول میں ہو یا عمل میں ہو۔ وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة۔ اور ان تمام صفات کو اطاعت کے دوام، جماعت کے الزام، ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع۔ اہل بدعت کے ترک تعلقات اور انوکھی آراء کے اختیار کرنے والوں سے کنارہ کشی کے ذریعے مکمل بنا دے۔ اللهم صل على محمد وآله واجعل أوسع رزقك علي إذا كبر۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میرے وسیع ترین رزق کو میرے بڑھاپے میں عطا فرما۔ وأقوى قوتك في إذا نصبت ولا تبتليني بالكسل عن عبادتك۔ اور قوی ترین قوت کو عاجزی کے دور میں مرحمت فرما، مجھے عبادت کی کسل مندی میں مبتلا نہ کرنا۔ ولا العمى عن سبيلك ولا بالتعرض لخلاف محبتك۔
اور اپنے راہ حق سے اندھا نہ بننے دینا، اور اپنی محبت کے خلاف کوئی اقدام نہ کرنے دینا، ولا مجامعة من تفرق عنك ولا مفارقة من اجتمع إليك، جو تیرے ساتھ رہیں ان سے الگ نہ ہونے پاؤں، اور جو تجھ سے الگ ہو جائیں ان کے ساتھ نہ رہنے پاؤں۔ اللهم اجعلني أصول بك عند الضرورة وأسألك عند الحاجة، پروردگار مجھے ایسا بنا دے کہ ضرورت کے وقت تیرے ذریعے حملہ کروں اور حاجت کے موقع پر تجھ سے سوال کروں، وأتضرع إليك عند المسكنة ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت، مسکینی میں تیری بارگاہ میں گڑ گڑاؤں، اور مجھے ایسی آزمائش میں نہ ڈال دینا کہ مجبوری میں تیرے غیر سے مدد مانگنے لگوں، ولا بالخضوع لسؤال غيرك إذا افتقرت ولا بالتضرع إلى من دونك إذا رهبت، اور فقیری میں غیر کے دروازے پر ہاتھ پھیلا کر خضوع کا اظہار کروں، اور خوف میں تیرے غیر سے فریاد نہ کرنے پاؤں، فأستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك يا أرحم الراحمين، کہ اس طرح تیری بارگاہ میں محرومی، ناکامی اور بے اعتنائی کا مستحق ہو جاؤں، اے بہترین رحم کرنے والے۔ اللهم اجعل ما يلقي الشيطان في روعي من التمني والتظني والحسد ذكرا لعظمتك، خدایا شیطان میرے دل میں جو آرزویں، خیالات اور حسد پیدا کراتا ہے اسے اپنی عظمت کی یاد، وتفكرا في قدرتك وتدبيرا على عدوك وما أجرى على لساني من لفظة فحش أو هجر، اپنی قدرت کی فکر اور دشمن کے مقابلے میں تدبیر کرنے میں تبدیل کر دے، اور وہ جو میری زبان پر کلمہ فحش، بدگوئی أو شتم عرض أو شهادة باطل أو اغتياب مؤمن غائب، سب و شتم، جھوٹی گواہی، مومن غائب کی غیبت، أو سب حاضر وما أشبه ذلك نطقا بالحمد لك وإغراقا في الثناء عليك، مومن حاضر کے لیے گالیاں وغیرہ جاری کرنا چاہتا ہے، اس کے بدلے اپنی حمد و ثنا اور اپنی عمیق ترین ستائش، وذهابا في تمجيدك وشكرا لنعمتك واعترافا بإحسانك وإحصاء لمننك، اپنی تمجید اور بزرگی کے بیان کا تسلسل، اپنی نعمت کا شکر، اپنے احسان کا اعتراف اور اپنی نعمتوں کے شمار کو قرار دے دے۔ اللهم صل على محمد وآله ولا أظلمن وأنت مطيق للدفع عني، خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھ پر ظلم نہ ہونے پائے، جبکہ تو مجھ سے دفاع کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ ولا أظلمن وأنت القادر على القبض مني ولا أضلن وقد أمكنتك هدايتي، اور میں کسی پر ظلم نہ کرنے پاؤں جبکہ تو میرا ہاتھ پکڑنے کی قوت رکھتا ہے، میں گمراہ نہ ہونے پاؤں کہ تو میری ہدایت کر سکتا ہے۔ ولا أفتقرن ومن عندك وسعي ولا أطغين ومن عندك وجدي، اور میں محتاج نہ ہونے پاؤں کہ تو وسعت عطا کر سکتا ہے، اور میں سرکشی اختیار نہ کرنے پاؤں کہ ساری طاقتوں کا سرچشمہ تیری ہی ذات ہے۔
اللهم إلى مغفرتك وفادت، وإلى عفوك قصدت، وإلى تجاوزك اشتاقت۔ خدایا میں تیری مغفرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں اور میں نے تیری معافی کا ارادہ کیا ہے اور تیرے درگزر کرنے کا مشتاق ہوں۔ وبفضلك وثقت، وليس عندي ما يوجب لي مغفرتك، ولا في عملي ما أستحق به عفوك۔ اور تیرے فضل پر بھروسہ رکھتا ہوں اور میرے پاس کوئی ایسی شے نہیں ہے جو سامان مغفرت بن سکے، اور نہ میرے اعمال میں کوئی ایسا عمل ہے جو معافی کا حقدار بنا سکے۔ وما لي بعد أن حكمت على نفسي إلا فضلك، فصل على محمد وآله وتفضل علي۔ اور جب میں خود اپنے خلاف فیصلہ کر رہا ہوں تو اب تیرے فضل و کرم کے علاوہ باقی ہی کیا رہ جاتا ہے، لہذا اے پروردگار اب محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھ پر فضل و کرم فرما۔ اللهم وأنطقني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني للتي هي أزكى واستعملني بما هو أرضى۔ میری زبان کو ہدایت کے ساتھ گویا بنا دے اور مجھے تقوی کا الہام عطا فرما اور پاکیزہ ترین راہ عمل کی ہدایت فرما اور اس کام میں لگا دے جو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ اللهم اسلك بي الطريقة المثلى واجعلني على ملتك أموت وأحيا۔ خدایا مجھے بہترین راستے پر لگا دے اور میری حیات و موت کو اپنے قانون پر قرار دے دے۔ اللهم صل على محمد وآله ومتعني بالاقتصاد واجعلني من أهل السداد۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے اخراجات میں میانہ روی عطا فرما، میرا شمار اہل ہدایت میں ہو۔ ومن أدلة الرشاد ومن صالحي العباد وارزقني فوز المعاد وسلامة المرصاد۔ اور میں نیکی کے راہنماؤں میں شمار کیا جاؤں اور نیک بندوں میں شامل ہو جاؤں، اور مجھے معاد کی کامیابی عطا فرما اور عذاب جہنم سے سلامتی عطا فرما۔ اللهم خذ لنفسك من نفسي ما يخلصها وأبق لنفسي من نفسي ما يصلحها۔ خدایا میرے نفس میں اپنے لیے ایک حصہ مخصوص کر دے جو عذاب سے نجات دلا سکے، اور ایک حصہ چھوڑ دے جو اس کی اصلاح کر سکے۔ فإن نفسي هالكة أو تعصما، اس لیے کہ اگر تو حفاظت نہیں کرے گا تو میرا نفس ہلاک ہو جائے گا۔ اللهم أنت عدتي إن حزنت، وأنت منتجعي إن حرمت، وبك استغاثتي إن كرهت۔ خدایا تو رنج و غم میں میرا سہارا ہے اور ہر طرف سے محرومی کی صورت میں میری امید گاہ ہے، اور میں ہر ہجوم غم میں تیری ہی مدد کا طلبگار ہوں۔ وعندك مما فات خلف ولما فسد صلاح وفيما أنكرت تغيير۔ اور تیرے پاس ہر ضائع ہو جانے والے کی تلافی اور ہر فاسد کی اصلاح کا سامان موجود ہے، اور تو ہر ناپسندیدہ شے کو بدل سکتا ہے۔ فامنن علي قبل البلاء بالعافية
وقبل الطلب بالجداء وقبل الضلال بالرشاد. لہذا مجھ پر یہ احسان فرما کہ بلا کے نازل ہونے سے پہلے عافیت دے دے، اور طلب سے پہلے عطا فرما دے، گمراہی سے پہلے ہدایت دے دے. واكفني مؤونة معرة العباد وهب لي أمن يوم المعاد وامنحني حسن الإرشاد. اور مجھے لوگوں کی سخت سست باتوں سے محفوظ فرما، اور روز قیامت امن و امان عطا فرما، اور مجھے بہترین ہدایت سے نواز دے. اللهم صل على محمد وآله وادرأ عني بلطفك واغضني بنعمتك وأصلحني بكرمك. خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور مجھ سے اپنے لطف و کرم کی بنا پر ہر بلا کو دفع کر دے، اور مجھے اپنی نعمت کی غذا عنایت فرما، اپنے کرم سے میرے حال کی اصلاح فرما. وداوني بصنعك وأظلني في ضراك وجللني رضاك. اور اپنی مہربانی سے میرے مرض کا مداوا کر دے، اور مجھ پر اپنی رحمت کا سایہ کر دے، اور مجھے اپنی رضا کی چادر اڑا دے. ووفقني إذا اشتكلت علي الأمور لأهداها. جب مسائل مشتبہ ہو جائیں تو مجھے بہترین امر کی ہدایت فرما. وإذا تشابهت الأعمال لأزكاها وإذا تناقضت الملل لأرضاها. اور جب اعمال ایک جیسے دکھائی دیں تو مجھے پاکیزہ ترین عمل کی رہنمائی فرما. مذاہب کے تضاد میں مجھے پسندیدہ ترین مذہب کا پتہ بتا دے. اللهم صل على محمد وآله وتوجني بالكفاية وسمني حسن الولاية. خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور مجھے بے نیازی کا تاج پہنا دے، اور مجھ پر بہترین سرپرستی کا نشان لگا دے. وهب لي صدق الهداية ولا تفتني بالسعى وامنحني حسن الدعاء. مجھے بہترین آسودگی عنایت فرما دے، اور میری زندگی کو صرف زحمت و محنت نہ بنا دینا. ولا تجعل عيشي كدا كدا ولا ترد دعائي علي ردا. اور میری زندگی کو سخت دشوار نہ بنا دے، دینا، اور میری دعا کو میری طرف واپس نہ کر دینا. فإني لا أجعل لك ضدا ولا أدعو معك ندا. کہ میں نہ تیری کوئی ضد قرار دیتا ہوں اور نہ تیرے کسی مثل کو آواز دیتا ہوں. اللهم صل على محمد وآله وامنعني من السرف وحصن رزقي من التلف. خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور مجھے اسراف سے روک دے، میرے رزق کو تلف ہونے سے بچا لے. ووفر ملكتي بالبركة فيه وأصب بي سبيل الهداية للبر فيما أنفق منه. اور میری املاک میں برکت کے ذریعے اضافہ فرما، اور مجھے اس ہدایت کے راستے پر لگا دے کہ میں اس میں سے کار خیر میں خرچ کروں. اللهم صل على محمد وآله واكفني مؤونة الاكتساب وارزقني من غير احتساب. خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، اور مجھے کرب معیشت کی زحمت سے بچا لے، اور رزق بے حساب عنایت فرما دے. فلا أشتغل عن عبادتك بالطلب ولا أحتمل إصر تبعات المكسب. کہ میں طلب معاش میں تیری عبادت سے غافل نہ ہو جاؤں، اور مجھے
کسب معاش کی زحمتوں کا بوجھ نہ اٹھانا پڑے۔ اللهم فأطلبني بقدرتك ما أطلب وأجرني بعزتك مما أرهب۔ خدایا میں جس چیز کا طلبگار ہوں اسے اپنی قدرت سے فراہم کر دے، اور جس چیز سے خوف زدہ ہوں اس سے اپنی عزت کے طفیل پناہ دے۔ اللهم صل على محمد وآله وصن وجهي باليسار ولا تبتذل جاهي بالاقتار۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور میری آبرو کو مالداری کے ذریعے محفوظ کر دے، اور میری منزلت کو غربت کی بنا پر نہ گرا دینا۔ فأسترزق أهل رزقك وأستعطي شرار خلقك فأفتتنا بحمد من أعطاني۔ کہ تیرے طلبگاروں سے رزق طلب کرنے لگوں اور تیری بدترین مخلوقات کے سامنے ہاتھ پھیلا دوں، اور پھر اس فتنے میں مبتلا ہو جاؤں کہ جو دے دے اس کی تعریف کرنے لگوں۔ وأبتلى بذم من منعني وأنت من دونهم ولي الإعطاء والمنع۔ اور جو نہ دے اس کی مذمت میں لگ جاؤں، جبکہ تو تنہا ہر عطا کا مالک ہے اور کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے۔ اللهم صل على محمد وآله وارزقني صحة في عبادة۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے عبادت میں صحت، وفراغا في زهادة وعلما في استعمال وورعا في إجمال۔ زہد میں وسعت، منزل عمل میں علم اور مشتبہ امور میں احتیاط کی صلاحیت عطا فرما۔ اللهم اختم بعفوك أجلي وحقق في رجاء رحمتك أملي۔ خدایا میری زندگی کا خاتمہ تیری معافی پر ہو اور تیری رحمت کی امید میں میری ہر آرزو پوری ہو جائے۔ وسهل إلى بلوغ رضاك سبلي وحسن في جميع أحوالي عملي۔ میرے لیے اپنی منزل رضا تک پہنچنے کے تمام راستے ہموار کر دے اور میرے اعمال کو تمام حالات میں بہترین بنا دے۔ اللهم صل على محمد وآله ونبهني لذكرك في أوقات الغفلة۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما اور مجھے اوقات غفلت میں اپنی یاد کے لیے بیدار کر دے۔ واستعملني بطاعتك في أيام المهلة۔ اور ایام مہلت میں اپنی اطاعت کی راہ پر لگا دے۔ وانهجني إلى محبتك سبيلا سهلا أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة۔ مجھے اپنی محبت کے راستے پر چلا دے اور اس کے ذریعے دین و دنیا کے تمام خیر کو مکمل بنا دے۔ اللهم وصل على محمد وآله كأفضل ما صليت على أحد من خلقك قبله۔ خدایا محمد و آل محمد پر رحمت نازل فرما، وہ بہترین رحمت جو تو نے ان سے پہلے کسی بھی بندے پر نازل کی ہو۔ وأنت مصل على أحد بعده وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة۔ یا ان کے بعد کسی پر نازل کرنے والا ہو اور ہمیں دنیا و آخرت میں نیکیاں عطا فرما۔ وقنی برحمتک عذاب النار۔ اور اپنی رحمت کے طفیل آتش جہنم سے محفوظ بنا دے۔